الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان رواہ البخاری۔ محترم بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ حدیث کے راوی صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کے لیے اتنی جستجو اور اتنی کوشش کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ اور رمضان کے مہینے کے روزے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں عباس فرما رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جو بھی روزہ رکھا کرتے تھے، عرفے کا روزہ، عاشوراء کا روزہ، رمضان کے روزے، اور پھر ہفتے میں پیر اور جمعرات کے روزے، اور مہینے کی جو 3 تاریخ ہے اس کے روزے، یہ جو روزے پیارے نبی رکھا کرتے تھے۔ لیکن پیارے نبی جتنی جستجو، جتنی کوشش محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کے لیے کرتے اور رمضان کے روزوں کے لیے کرتے، اتنی کوشش کرتے میں نے دوسرے روزوں کے بارے میں پیارے نبی کو نہیں دیکھا۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اس سے محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور یہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے۔ احادیث مختلف آئی ہیں۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے پیارے نبی باقاعدہ عاشوراء کا روزہ، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے اور صحابہ کو حکم دے کہ اس تاریخ کا روزہ رکھو۔ اور جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پیارے نبی نے کہا کہ یہ روزہ فرض نہیں ہے، یہ روزہ نفل ہے، جو چاہے وہ رکھے اور جو نہ چاہے وہ نہ رکھے۔ اور جب پیارے نبی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو مدینے میں دیکھا کہ مدینے کے رہنے والے یہود محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ معلوم کیا گیا کیا مسئلہ ہے، یہود کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو یہود نے بتایا کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون سے جو نجات دی، فرعون سے جو بچایا، اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو بچایا، تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہوئے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیارے نبی نے کہا نحن احق بموسیٰ، ہم یہود سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، لہٰذا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں یہود کی مخالفت کا حکم دیا ہے اور یہود بھی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول وہ جیسا کر رہے ہیں ہم بھی ایسا کر رہے ہیں، مخالفت کیسے ہوگی؟ تو پیارے نبی نے کہا اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو پھر 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، اور اس طرح یہود کی مخالفت ہو جائے گی۔ اور دوسرے حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا سوموا یوما قبلہ وبعدہ وکما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہا کہ 10ویں تاریخ کا پہلا یعنی 9ویں تاریخ کا روزہ، یا پھر 10ویں تاریخ کے بعد 11ویں تاریخ کا روزہ، اس طرح پہلے یا بعد میں رکھ کر 2 روزے رکھ کر یہود کی مخالفت کرو۔ حاضرین گرامی، بتانا یہ ہے کہ ہم جس مہینے سے گزر رہے محرم کا مہینہ ہے، اور آج محرم کی 8 تاریخ ہے، آج محرم کی 8 تاریخ ہے، کل ہفتے کا دن جو ہونے والا ہے سنیچر کا دن، یہ محرم کی 9ویں تاریخ ہے، اور سنڈے اتوار کا دن یہ محرم کی 10ویں تاریخ ہے، اور منڈے پیر کا دن یہ محرم کی 11ویں تاریخ ہے۔ تو حاضرین گرامی، ہمارے زندگی میں ایک اور موقع آ گیا ہے کہ ہم پیارے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون سے نجات دی، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان روزوں کو پیش کریں۔ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا ہے ہمیں، 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا ہے ہمیں۔ اور اگر آپ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، بلکہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھ نہیں سکتا تو 10ویں اور 11ویں کا رکھے، 10ویں اور 11ویں کا رکھے، 10ویں اور 11ویں تاریخ کا روزہ رکھے۔ اور اگر کوئی بندہ ہے کسی وجہ سے وہ 2 روزے رکھ نہیں سکتا تو کم سے کم 10ویں تاریخ کا روزہ تو اس کو ضرور رکھنا چاہیے، 10ویں تاریخ کا روزہ ضرور اس کو رکھنا چاہیے۔ اور دوسرے حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ روزہ صرف 1 دن کا روزہ ہے، لیکن ایک دن کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کراتا ہے۔
پچھلے ایک سال کی گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم نے پچھلے سال جو بھی گناہ کیے ہیں ایک روزے کے ذریعے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتے ہیں۔ تو ضرور کل اور پرسوں کا روزہ رکھیں، یا پرسوں اور پیر کا روزہ رکھیں۔ اگر 2 روزے رکھ نہیں سکتے تو کم سے کم اتوار کا 10ویں تاریخ کا روزہ تو رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو محرم کی 9ویں 10ویں یا پھر 10ویں اور 11ویں جیسی بھی اللہ نے سہولت عطا کرے اس کے روزے رکھنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔